نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولوا للناس حسنا۔ یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے بڑے طریقے سے بات کیا کرو، یعنی گفتگو میں ہمیں شائستہ زبان اور بہترین اخلاق اور مناسب الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ کرنا چاہیے۔ اشارے کنائے میں بھی اور الفاظ سے بھی کبھی ایسے اشارے اور ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو دوسروں کو زخم لگا دیں اور دوسروں کے دلوں کو زخمی کر دیں۔ کسی کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل آدمی الجھنے کی کوشش بھی کرے نا تو اس کو سلام کر کے اس سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب بات کرو تو حق اور انصاف کی بات کرو۔ حق اور انصاف کے بارے میں یہ اصول قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس حق اور انصاف اور سچ کی بات اور گواہی کی زد میں تمہارے اپنے قریبی بھی آتے ہیں تو پھر بھی اس بات کی پرواہ نہ کرو اور ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرو۔ اس میں ایک معیار سے حدیث کے اندر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حق اور انصاف ہو اور ہمیں حق ملے اور پورا پورا انصاف ملے تو ہم دوسروں کے بارے میں بھی حق اور انصاف کی بات کیا کریں۔ فرمایا یقول التی ہی احسن، جب بات کرو تو بہترین انداز اختیار کرو، اور فرمایا فقولا لہ قولا لینا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جب تم فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یہ دو اصول جو یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ جب بات کرو تو بہترین انداز اختیار کرو، اور دو جلیل القدر پیغمبروں سے کہا گیا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گفتگو میں احسن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ احسن حسن سے مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سچی اور کھری اور حق بات کرنا چاہیے۔ اور کتنا کٹر سے کٹر اسلام دشمن کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی جب ہم دعوت لے کر جائیں تو جیسا کہ اللہ نے اپنے جلیل القدر انبیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ بڑی عمدہ زبان میں فقولا لہ قولا لینا، بڑی نرمی اور حلاوت کے ساتھ فرعون کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو اور توحید کی دعوت پیش کرو۔ اور قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ فرمایا ادعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اللہ کی طرف بلانے کے لیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اسی طرح گفتگو میں ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سچی اور کھری بات کرو۔ یہاں سچ بولنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن مجید میں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ساتھ بھی سچوں کا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود بھی سچا ہونا چاہیے اور سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ جہاں سچ کی تاکید کی گئی ہے تو وہاں گفتگو میں یہ اصول بھی ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرنی ہے، جھوٹی گواہی سے بچنا ہے، اور جھوٹی قسم سے بچنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان المنافقین هم الکاذبون، یقیناً منافق ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے ہم کلام ہوگا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ ایک اصول یہ بتایا گیا کہ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی گفتگو میں والدین کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ اور لفظ نہ کہو جن سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، اور خاص کر بڑھاپے کی عمر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خاص جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پس ان کے ساتھ نرمی اور پیار و محبت سے بات کرو۔ یہ اصول کس سلسلے میں دیا گیا کہ فقراء اور مساکین اگر تم سے کوئی سوال کریں، کسی اپنی ضرورت کے لیے تمہارے پاس آئیں، تو فرمایا کہ تم اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو ان کو جھڑکو مت،
اور کسی سوالی کا دل نہ دکھاؤ، بلکہ پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ ان سے معذرت کر لو۔ گفتگو میں ایک اصول یہ بھی بیان کیا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی گفتگو میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کو دعوت دیں تو ہماری دعوت اللہ کی طرف ہو، قبیلے کی طرف، خاندان کی طرف، دنیا کے حصول کی طرف، مال و دولت کے فائدے کی طرف نہیں، بلکہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور گفتگو کے اصولوں میں جو ایک اہم اصول یہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ فرمایا کہ جنتیوں کا آپس میں جو گفتگو ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سلامتی کے پیغام کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور فرمایا کہ مہربان رب اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل جنت کو سلامتی کا پیغام دیں گے، ان پر سلام بھیجیں گے۔ دیکھیے یہ سلام اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ جس کو ہم سلام کرتے ہیں اس سے ہم گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مال، جان، عزت، آبرو، دین، دنیا ہر چیز کو سلامت اور محفوظ رکھے اور ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہی جنتیوں کا بھی سلام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔